بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ اس وقت آپ جو کتاب سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے انسان قرآن کی نظر میں۔ اس کا 15واں پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ قومی خودشناسی۔ قومی خودشناسی سے مراد اپنے بارے میں ایسی خودشناسی ہے جو انسان اور اس کی اپنی قوم کے دیگر افراد سے تعلق اور ربط کے سلسلے میں ہو۔ ایک طبقے کے افراد کے آداب، قوانین، تاریخی فتوحات اور شکستیں، زبان، ادبیات اور تہذیب مشترک ہو تو ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں انسان میں ان لوگوں کے ساتھ ایک طرح کی یگانگت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، بلکہ جس طرح ایک فرد ایک شخصیت کا مالک ہوتا ہے، ایک قوم بھی ایک تہذیب کی حامل ہونے کی بنا پر ایک ملی شخصیت پیدا کر لیتی ہے۔ مشترک تہذیب سے افراد کے درمیان مشترک قومیت کی نسبت زیادہ شباہت اور وحدت پیدا ہوتی ہے۔ ایسی قومیت جس کی بنیاد تہذیب اور ثقافت پر ہو، افراد کو اجتماع اور وحدت میں بدل دیتی ہے اور اسی اجتماع اور وحدت کی خاطر قربانی دیتی ہے۔ اجتماع کی کامیابی سے اس میں فخر اور شکست سے شرمندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ملی خودشناسی یعنی قومی ثقافت سے آگاہی، ملی شخصیت کی شناخت، قومیت کے اجتماعی احساس کی شناخت ہے۔ بنیادی طور پر دنیا میں ایک ثقافت نہیں بلکہ ثقافتیں موجود ہیں اور ہر ثقافت کی ایک خاص ماہیت، خصوصیت اور پہچان ہوتی ہے، لہذا صرف ایک ثقافت کا نعرہ کھوکھلا اور بے معنی ہے۔ نیشنلزم یعنی قومیت جس نے بالخصوص 19ویں صدی عیسوی میں بہت رواج پایا ہے اور اب بھی کم و بیش اس کی ترویج کا سلسلہ جاری ہے، اسی فلسفے پر مبنی ہے۔ اس طرح کی خودشناسی میں طبقاتی خودشناسی کے برعکس، جس میں ہر قسم کے اندازے، جذبات، فیصلے اور طرفداریوں کا رجحان طبقاتی ہوتا ہے، قومی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ ملی خودشناسی اگرچہ منافع خودشناسی نہیں ہے، تاہم یہ خود خواہی کے جذبے سے خالی نہیں ہوتی۔ اس میں خود خواہی کے تمام عیب جیسے تعصب، جانبداری کا احساس، اپنے عیوب نہ دیکھنا، اپنے آپ پر اترانا اور خود پسندی وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اسی لیے یہ بھی طبقاتی خودشناسی کی مانند اخلاقی صفات سے عاری ہوتی ہے۔ انسانی خودشناسی یعنی دوسرے انسانوں کے لحاظ سے انسان کی اپنے بارے میں شناخت۔ اس خودشناسی کا انحصار اس فلسفے پر ہے کہ تمام انسان مجموعی طور پر ایک اکائی ہیں اور ایک مشترک انسانی ضمیر رکھتے ہیں، اس لیے انسان دوستی اور اس کی طرف میلان کا احساس ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ سعدی شیرازی کے بقول بنی آدم اعضائی یک پیکر اند کے در آفرینش زیک گوہر اند، چو عضوی بدرد آورد روزگار ازوہا را نمانند قرار، تو کز محنت دیگران بی غمی نشایت کے نامت نند آدمی۔ بنی آدم علیہ السلام ایک ہی جسم کے اعضا ہیں، اس لیے کہ وہ خلقت میں ایک ہی جوہر سے ہیں۔ جب زمانہ ایک حصے کو درد میں مبتلا کرتا ہے تو دوسرے اعضا بھی بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں، تو جو کہ دوسروں کی مصیبت سے بے غم ہے۔ تجھے انسان کہنا نامناسب ہے۔ وہ لوگ جو کانٹ کی مانند یعنی دین انسانیت کی تلاش میں تھے اور اب بھی ہیں، اسی طرز فکر کے حامل ہیں۔ ہیومنزم کا فلسفہ جو ہمارے زمانے میں بھی کم و بیش رائج ہے اور بہت سے روشن فکر اشخاص جس کے مدعی ہیں، یہی ہے۔ یہ فلسفہ انسان کو گروہوں، قومیتوں، تہذیبوں، مذہبوں، رنگوں اور نسلوں سے بالاتر ہو کر انسانوں کو ایک اکائی کی صورت میں دیکھتا ہے اور ان کے درمیان ہر قسم کی تفریق اور امتیازات کی نفی کرتا ہے۔ وہ منشور جو حقوق انسانی کے نام سے شائع ہوئے ہیں، اسی فلسفے پر مبنی ہیں اور دنیا میں اسی طرح کی خودشناسی کی ترویج کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کی انسانی خودشناسی ایک فرد میں پیدا ہو جائے تو اس کا درد انسانیت کا درد اور اس کی آرزوئیں انسانیت کی آرزوئیں بن جاتی ہیں۔
اس کا میلان انسانی میلانات کی صورت اختیار کرتا ہے، اس کی دوستی اور دشمنی بھی انسانی رنگ اختیار کرتی ہے۔ وہ انسان کے دوستوں یعنی علم، تہذیب، رفع، آزادی، انصاف اور محبت کا دوست، اور اس کے دشمنوں یعنی جہالت، افلاس، ظلم، بیماری، گھٹن اور تفریق کا دشمن بن جاتا ہے۔ اور اس طرح کی خود شناسی، ملی خود شناسی اور طبقاتی خود شناسی کے برعکس اخلاقی صفات کی حامل ہوتی ہے، لیکن ایسی خود شناسی باوجود ہے کہ سب سے زیادہ منطقی اور شہرت یافتہ ہے، دوسری خود شناسیوں کی نسبت کم پائی جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا راز انسان کے وجود اور اس کی اصلیت میں پوشیدہ ہے۔ انسان اپنے وجود اور اپنی اصلیت کے اعتبار سے تمام دوسری موجودات سے، جمادات ہوں، نباتات ہوں یا حیوانات، مختلف ہے۔ اس لیے انسان کے علاوہ ہر دوسرا وجود جو اس دنیا میں آتا ہے وہی ہوتا ہے جس حالت میں وہ پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی اصلیت اور کیفیت وہی ہوتی ہے جو پیدائش کے وقت اس کو دی گئی ہے۔ لیکن اس حالت کے برعکس انسان کو پیدائش کے بعد ایک نیا مرحلہ پیش آتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اسے کیسا ہونا چاہیے۔ انسان ویسا نہیں رہتا جیسا پیدائش کے وقت ہوتا ہے، بلکہ وہ جیسا چاہتا ہے بنتا ہے، یعنی وہ تمام وسائل جن میں اس کا ارادہ اور انتخاب بھی شامل ہوتا ہے اس کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر انسان کے علاوہ ہر چیز اپنی ماہیت کے لحاظ سے کہ وہ کیا ہے اور کیفیت کے اعتبار سے کہ اسے کیسا ہونا چاہیے حقیقی طور پر مکمل پیدا کی گئی ہے، لیکن اس لحاظ سے انسان ایک ممکنہ قوت اور استعداد کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسانیت کا بیج اس کے اندر استعدادی قوت کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور اگر اس بیج پر کوئی آفت نہ پڑے تو وہ آہستہ آہستہ وجود انسان کی زمین سے باہر نکل آتا ہے، اور یہی وہ انسانی فطریات ہیں جو بعد میں اس کے فطری اور انسانی ضمیر کی تعمیر کرتی ہیں۔ انسان جمادات، نباتات اور حیوانات کے برعکس ایک ظاہری بدن اور شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کا بدن یعنی جسمانی اعضاء کا مجموعہ جو مکمل طور پر دنیا میں آتا ہے، اس لحاظ سے پیدائش کے وقت حیوانات کی مانند ہوتا ہے، لیکن روحانی پہلوؤں سے وہ ایک استعدادی قوت رکھتا ہے جو اس کی انسانی شخصیت کو بناتی ہے۔ انسانی اقدار اس کے وجود میں استعدادی قوت کے ساتھ موجود ہوتی ہیں جو پیدا ہونے اور بڑھنے پر آمادہ ہوتی ہیں۔ انسان روحانی اور باطنی اعتبار سے جسم سے ایک مرحلہ پیچھے ہوتا ہے۔ اس کے جسمانی اعضاء پہلے مرحلے میں رحم مادر میں دستے قدرت کے وسائل سے تکمیل پاتے ہیں، لیکن اس کی روحانی اور باطنی حیثیت اور اس کی شخصیت کے حصے اس کی پیدائش کے بعد والے مرحلے میں مکمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہر شخص خود اپنی شخصیت کا معمار ہے۔ انسان کی تصویر بنانے والا قلم خود اس کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور اپنی جسمانی ساخت کے برعکس اپنی شخصیت کو بنانے والا نقوش وہ خود ہے۔ انسان کے علاوہ دوسرے تمام موجودات میں ان کی ذات اور ماہیت کے درمیان جدائی کا تصور ناممکن ہے۔ مثلا پتھر اور اس کی خصوصیات جیسے مختلف درخت اور اس کی خصوصیات، کتا اور اس کی خصوصیات، بلی اور اس کی خصوصیات کے مابین جدائی ناممکن ہے۔ اگر بلی بلی ہے تو اپنی خصوصیات کی بنا پر ہے، اور اگر اس کی خصوصیات اس سے چھین لی جائیں تو بلی بلی نہیں رہتی۔ لیکن انسان ایک ایسا وجود ہے جس کی ذات اور اس کی ماہیت کے درمیان جدائی اور دوری ممکن ہے، یعنی انسان اور انسانیت کے درمیان جدائی ممکن ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو ابھی انسانیت کے مرحلے پر نہیں ہوتے اور ابھی تک حیوانیت ہی کے مرحلے پر باقی ہوتے ہیں، جیسے ابتدائی انسان تھے یا جنگلی انسان ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ بہت سے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو مسخ ہو جاتے ہیں اور انسان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے وجود اور اس کی ماہیت میں جدائی پیدا ہو جائے، ظاہر ہے کہ ماہیت وجود کا لازمہ ہے۔ اگر ایک وجود موجود ہو تو اس کی ماہیت بھی وجود کے ساتھ ساتھ موجود ہوگی۔ ہاں، استعدادی وجود کی ماہیت نہیں ہوتی۔ ایگزسٹینشیلزم کے اصالت وجود کا نظریہ مدعی ہے کہ اگر انسان بغیر ماہیت کے ایک وجود ہے اور اپنے ہی انتخاب سے راستہ طے کرتا ہے اور ماہیت پیدا کر لیتا ہے۔ اس کی صحیح فلسفیانہ توجیہ یہی ہے۔ اسلامی فلاسفہ خصوصاً
ملا صدرہ کا انحصار اسی نظریے پر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان ایک نوع نہیں بلکہ انواع ہے، بلکہ ہر فرد ایک دن اس طرح ہوتا ہے جس طرح دوسرے دن نہیں ہوتا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ علم حیاتیات کا انسانیت کا معیار نہیں ہے، بلکہ وہ صرف انسان کا ڈھانچہ ہے، اور فلسفی کی تفسیر کے مطابق استعداد انسانیت کا حامل ہے، نہ کہ خود انسانیت کا۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ واقعیت روح کے بغیر انسانیت کا دعویٰ بے معنی ہے۔ مذکورہ مقدمے کے جاننے کے بعد ہم انسانی خودشناسی کا مفہوم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ انسانی خودشناسی کی بنیاد یہ ہے کہ تمام انسان مجموعی طور پر ایک حقیقی اکائی کے طور پر شمار کیے جاتے ہیں اور ایک مشترک انسانی ضمیر سے بہرہ مند ہیں، جو طبقاتی، مذہبی اور قومی ضمیر سے بالا تر ہے۔ البتہ یہ بیان توضیح طلب ہے کہ کون سے انسان مجموعی طور پر ایک شخصیت کے حامل ہیں اور واحد روح ان پر حاکم ہے۔ انسانی خودشناسی کون سے انسانوں کے درمیان پڑتی ہے اور ان میں ہمدردی اور جست واحد ہونے کا تصور پیدا کرتی ہے۔ آیا انسانی خودشناسی صرف انہی انسانوں کے درمیان بڑھتی ہے جو انسانیت کے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں اور جن میں انسانی اقدار اور انسان کی حقیقی ماہیت حقیقت بن چکی ہوتی ہے، یا ان انسانوں کے درمیان جو انسانیت نہیں پا سکے لیکن استعداد رکھتے ہیں، یا ان انسانوں کے درمیان جو مسخ ہو کر بدترین جانور بن گئے ہیں، یا ان سب کے درمیان یہ خودشناسی پائی جاتی ہے؟ جہاں تک باہمی احساس اور درد کا تعلق ہے، سب کو اس درد کا احساس ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ بظاہر تو تمام انسان ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں اور ایک دوسرے کے درد سے بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن یہ سب گروہ تو ایسے نہیں ہو سکتے۔ جنگلی اور ابتدائی انسان جو اپنے بچپن پر باقی رہے اور ان کی انسانی فطرت ابھی بیدار اور متحرک نہیں ہوئی، کب باہمی احساس درد کے حامل ہوتے ہیں، اور ایک مشترک روح ان پر کیسے حکومت کر سکتی ہے؟ البتہ جن انسانوں کی حیت ہی مسخ ہو چکی ہو، ان کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ بس صرف وہی انسان جو انسانیت کے درجے پر پہنچ چکے ہیں، جو انسانی ماہیت کے حامل ہیں اور جو انسانی فطرت کے لحاظ سے تکمیل پائے ہوئے ہیں، حقیقت میں ایک جسم کے اعضاء ہیں اور ایک واحد روح پر حکم فرما ہے، اور بقول سعدی شیرازی چو عضوی بدرد آورد روزگار دیگر عضوہارا نمانند قرار۔ جب زمانہ ایک حصے کو درد میں مبتلا کرتا ہے تو دوسرے اعضاء بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسان جن میں تمام فطری اقدار پیدا ہو چکی ہیں مومن انسان ہیں، کیونکہ ایمان انسان کی فطریات اور حقیقی انسانی اقدار میں سر فہرست ہے۔ چنانچہ جو چیز انسانوں کو حقیقی طور پر سماجی وحدت کی صورت دیتی ہے، ان میں واحد روح پھونکتی ہے اور اس طرح کے اخلاقی اور انسانی معجزے کو ظہور میں لاتی ہے۔ وہ صرف مشترک ایمان ہے، نہ کہ مشترک جوہر، نسب اور وطنیت، جیسا کہ سعدی شیرازی کے کلام میں آیا ہے۔ جو کچھ سعدی نے کہا ہے وہ ایک آئیڈیل ہے، نہ کہ حقیقت، بلکہ آئیڈیل بھی نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جسم کا حصہ ہوں، ابو ذر معاویہ کے ہمدرد ہوں؟ علی ھذا القیاس جو چیز حقیقت بھی ہے اور آئیڈیل بھی، وہ ایسے انسانوں کی وحدت ہے جو انسانیت کے درجے اور اقدار تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ وہ حقیقی بیان ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اور شیخ سعدی نے اسے عمومیت دے کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا۔ پیغمبر اسلام نے بجائے اس کے کہ کہا جائے بنی آدم ایک ہی جسم کے حصے ہیں، فرمایا مثل المؤمنین فی تواددہم وتراحمہم کمثل الجسد اذا شت کی بعض تداعی لہ سائر اعضائہ بالہم والسہر۔ مومنین ایک ہی جسم کے حصے ہیں، جب ایک حصے میں درد اٹھتا ہے تو دوسرے حصے بخار اور بے خوابی میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانیت کے درجے پر پہنچا ہوا انسان تمام انسانوں بلکہ تمام موجودات سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ انسانوں سے بھی جن کی حیت مسخ ہو چکی ہے اور جنہوں نے اپنی اصل
تبدیل کر لی ہے۔ اسی لیے خداوند تعالیٰ نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دیا ہے۔ ایسے انسان اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ملزم کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور وہ میرا قتل، لیکن معاملہ برابر کی محبت اور برابر کی درد مندی کا ہے، اور برابری کی محبت صرف اور صرف معاشرے کے اہل ایمان افراد کے درمیان ہی وجود پا سکتی ہے۔ ظاہر ہے تمام انسانوں سے محبت یعنی صلح کلی کا تقاضا یہ نہیں کہ کوئی ذمہ داری قبول نہ کی جائے اور کسی گمراہی اور ظالم سے لا تعلق رہا جائے، بلکہ اس کے برعکس انسانوں سے حقیقی محبت کا تقاضا اس ضمن میں سخت ترین ذمہ داریاں قبول کرنا ہے۔ ہمارے زمانے میں مشہور انگریز فلسفی اور ریاضی دان برٹرینڈ رسل اور فرانس کے ایگزسٹنشل فلسفی جان پال سارتر انسانی مسلک کے دو مشہور انسان دوست چہرے ہیں۔ البتہ رسل کے فلسفہ اخلاق کی بنیاد اس کے نظریے انسان دوستی کی دو طرح سے مخالف ہے۔ رسل کا فلسفہ اخلاق شخصی منافع کی سوچ پر مبنی ہے، یعنی اس کے اخلاق کی بنیاد اصول اخلاق کی روشنی میں زیادہ اور بہتر منافع کے تحفظ پر ہے، اور وہ اخلاق کے کسی دوسرے فلسفے کا قائل نہیں ہے۔ اس بنا پر رسل کی انسان دوستی ایک اہل قلم کے قول کے مطابق مغربی دنیا کے اس اضطراب کی مظہر ہے جس کی بنیاد ختم ہو چکی ہے۔ یہ اہل قلم آج کے مغربی نیہیلزم کے دو چہرے کے عنوان سے لکھتا ہے: وہ جوشیلا برسوازی جس نے قومیت کا پرچم لہرایا تھا، آج اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یورپی جوان نسل ایک کھوکھلے نقطے پر کھڑی ہے۔ آج مغرب اور برآمدات کو جو اجتماعی شورش، ناامیدی، پریشانی، احساس حقارت اور افکار، مذہب و اخلاق کے جذبات پر مشتمل ہے، اور جو اس نے دوسری قوموں اور تہذیبوں پر مسلط کیا تھا، واپس لے رہا ہے۔ منکر مذہب و اخلاق تو یہ سوچتا ہے کہ جب میرے لیے کچھ نہیں تو دوسرے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اور اس طرح وہ خود اپنی ہی خرابی کی طرف رواں دواں ہے۔ لیکن ایک اور رد عمل ایک طرح کے روحانی انسان دوستی کے فلسفے کے ظہور میں آنے سے ہوا ہے، جو مختلف سطحوں پر مغربی روشن فکر افراد کو اپنی طرف متوجہ کیے ہوئے ہے۔ اس کے ایک طرف رسل کا سادہ عملی نظریہ ہے اور دوسری جانب سارتر کا پیچیدہ اور شدید نظریہ، اور درمیان میں ٹیبورمنڈر جیسے سیاستدان کا اور اقتصادیات کے حامی روشن فکر افراد اپنی اور دوسروں کی مشکلات کے حل کے لیے عملی طریقے سوچ رہے ہیں۔ لیکن سارتر اپنے عارفانہ اور آزادانہ مشرب اور ذمہ داری کے اس پیچیدہ اور شدت آمیز نظریے کے باوجود